جب کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، مزہ تو تب ہے جب کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام معمولی کام تھوڑی ہے۔ تجوید سے بڑھ جاتی ہے زینت قرآن، تجوید سے بڑھ جاتی ہے زینت قرآن، قرآن کو مزین کرو گے تو ہو جاؤ گے ذیشان۔ اب آ رہی ہے آپ کے سامنے عربک کورس کی طلبہ اقرا منگلے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ورتل القرآن ترتیلا، حق نے رتل کہا قرآن میں، رتل القرآن کی ساتھ ہی تائید ہے۔ واجب الاحترام صدر جلسہ، تمام مہمان اور میرے ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرنور جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ احکم الحاکمین نے کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند فرماتے ہیں، اور جب کوئی اس کی تفسیر کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب کاتب اس کی کتابت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جب قاری اپنی خوبصورت آواز میں اس کی قرات کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی مٹھاس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سامعین، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک قرآن کی تلاوت کی ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اس کا ترجمہ ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنے کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ترتیل سے بڑھ جاتی ہے زینت قرآن، ترتیل سے بڑھ جاتی ہے زینت قرآن، قرآن کو مزین کرو تو ہو جاؤ گے ذیشان۔ کیونکہ قرآن کا حسن ہے ترتیل، قرآن کا زیور ہے ترتیل، ترتیل قرآن کی چاشنی ہے، اور قرآن کی خوشبو ترتیل سے وابستہ ہے، اور قرآن کا حکم ہے رتل رتل، قرآن کی تلاوت ترتیل سے دو بالا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ زیور و زینت یہی ترتیل ہے قرآن کی، زیور و زینت یہی ترتیل ہے قرآن کی، بالیقین نازل ہوا قرآن بالترتیل ہے۔ تاریک ترتیل پر لعنت خدا کی آئی ہے، تاریک ترتیل پر لعنت خدا کی آئی ہے، قول پیغمبر بھی اس کی کر رہا تائید ہے۔ اور یقیناً ترتیل سے قرآن کی تلاوت مشاط فروزہ ہے۔ اس کے سحر کو دشمنان اسلام ابو جہل اور کتبہ بھی تلاوت قرآن کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ قرآن کی تلاوت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تک اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ قاری عبد الباسط کی تلاوت کون ہے جو نہیں جانتا؟ ان کی تلاوت نے امریکہ کے بہت سے لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی بنا بنا کر، جبرائیل امین نے پڑھا رک رک کر، صحابہ نے سیکھا سوار سوار کر، قاری حضرات نے قرات فرمائی سنبھال سنبھال کر، حافظوں کرام نے سنایا دلوں کو لبھا لبھا کر، تب جا کر طبع انسانی نے سنا جھوم جھوم کر۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں، اے حامل قرآن، تم پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر۔ تم کیوں نہیں سیکھتے تجوید اور ترتیل کے فن کو؟ تم کیوں دھجیاں اڑاتے ہو قرآن کی مجہول ادا کر کے؟ تم کیوں کاٹتے ہو لہن کی کیچی سے الفاظ کو؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم حروف کی تبدیلی پر نماز تک ٹوٹ جاتی ہے؟ ڈاکٹر بھی جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو مزید پریکٹس کرتا ہے، مگر آج ہم تجوید کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں۔ قرآن میں ہمارا رب ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہم ہماری ناسمجھی میں پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ بہت سیریس میٹر ہے میرے ساتھیوں، سنبھل جاؤ۔ اس کو ایک رواج نہ سمجھو، بلکہ صحیح معنی میں پڑھنے کا طریقہ سیکھ جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو ہم بھی کہہ سکیں گے ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، بہت محبت سے پڑھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ویسے ہی جیسے اللہ نے ہم کو بتایا تھا۔ اور آخر میں اس شعر سے میں میری بات پوری کرنا چاہوں گی۔ سیکھنا تجوید کا لازم مسلمانوں پر ہے، سیکھنا تجوید کا لازم مسلمانوں پر ہے، واسطے ان کے جنت اور حق کی دید ہے۔ پتہ ہے محروم لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی ساری زندگی کالج اور یونیورسٹی میں گزر جاتی ہے مگر وہ قرآن نہ سمجھ سکے۔ وہ دنیا کے نامچین لوگوں میں سے تو ہے پر انہیں قرآن نہیں آتا۔ وہ مشہور زمانہ تو ہے پر فرشتوں کے صف میں
أنت وما علينا إلا البلاغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.